أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. سامعین محترم، آج ہم 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں. اس میں بھی سورہ نساء ماشاءاللہ سے ہے. تو سورہ نساء کی آیات جو ہے اور 5ویں پارے کی آیات ملاحظہ فرمائیں. اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آئیں. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا. ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تمہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے. تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ حق مہر انہیں دے دو. اور مقررہ حق مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے کل کی آیت جو تھی نا، آیت نمبر 23 سورہ نساء کی ہم نے سنی تھی، تو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ کون کون سی خواتین جو ہیں وہ آپ پر حرام ہیں. اور آج بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 24 میں، کہ کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں. مطلب جن عورتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کل کے لیکچر میں کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ، تو یہ جو ہے نا آج بتایا جا رہا ہے کہ باقی سب جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ میدان اچھا جی. پھر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو. البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں وہ ان کے لیے حلال ہیں. اچھا، یہ یہاں پہ نا جو بیان کیا جا رہا ہے جنگ کے والے سے، تو آج کل تو جنگ کے وہ والے معاملات نہیں ہوتے. اور اسلام جب آیا تو اس دور میں جو تھا یہ کیا سے کہتے ہیں لوگ لونڈی غلام یہ بناتے تھے. لیکن فی زمانہ جو ہے یہ لونڈی بنانا، غلام بنانا مردوں کو یا عورتوں کو، تو یہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اس آیت میں اس دور کے لحاظ سے پھر یہ جو معاملات ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں. بہرحال یہ اس میں جنگی قیدیوں سے متعلق بھی اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. مطلب اگر کوئی آج جنگ ہوتی ہے تو لوگ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو فرمایا کہ ظلم و ستم نہیں کرنا بلکہ آپ ان کو اچھے سے اپنا لو. اگر مرد ہیں تو ان کو غلام بناؤ، لونڈیاں ہیں تو اگر تم ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، ان کو عزت دینا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، یا پھر ان کو جو ہے آزاد کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ زیادہ آزاد کرنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہ سارے اس میں بہت سے معاملات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. پھر فرمایا کہ عورت سے اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو حق مہر کے بدلے نکاح کرو. اور نکاح جو ہے کہ تم دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتے ہو یا پہلی بھی تو شہوت کے لیے نہ ہو یا نفسانی لذت کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول ہو، نسل کی بقا اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا آپ کا مقصود ہو. مطلب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے. آپ انسانی حقوق بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور ساتھ تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارا شادی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. کیونکہ اولاد ہو ہم اس کی تربیت کریں اور وہ نیک مسلمان بنے اور آگے چل کے دین اسلام کی خدمت کرنے والی ہو. پھر اس آیت میں مہر کے چند جو ہے اس حوالے سے تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو حق مہر کے چند ضروری مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں خواتین کے حوالے سے. پھر عورت سے نفع اٹھانے کی جائز صورتیں جو ہیں یہ بھی بیان کی گئی ہیں. شرعی نکاح کے ذریعے آپ عورت سے جائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عورت جس صورت میں لونڈی بن جائے، غلام بن جائے، بہرحال یہ والی صورت جو ہے یہ تو آج موجود نہیں ہے. پھر اچھا جی، ایک جو چیز ہے، کچھ ایسے فرقے ہیں شیعہ ذات میں کہ ان میں باقاعدہ متع کیا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے جو انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لو. یہ مسلم شریف میں ہے کتاب النکاح میں باب النکاح المتع میں یہ چیز حدیث پاک جو ہے یہ بیان کی گئی ہے.
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متاع سے منع فرما دیا۔ ترمذی شریف میں کتاب النکاح میں باب ما جاء میں فی النکاح المتاع میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ اب یہ چیز تو منع کر دی گئی، لیکن ابھی بھی جو کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ اس حکم کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے مسلم مسالک کے لوگوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے حق مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ زنا کرنے والی ہوں، نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم میں کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ کوئی مالدار خاتون سے شادی کرے، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، وسعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ اچھا، یہ اس دور کے اندر تھا، لیکن آج میں اگر آپ کسی غریب خاتون سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ مالداروں سے تو ہر کوئی کرنا پسند کرتا ہے، لیکن اگر کسی غریب اور نیک مومن خاتون جو مومنہ خاتون ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا، مطلب فرمایا گیا نا حدیث پاک میں بھی کہ نیک عورتوں سے شادی کرو، دیندار خواتین سے شادی کرو، یہ نہ کہ تم ان کا مال و جائیداد اور ان کا حسب نسب دیکھتے رہتے ہو، تو یہ اللہ کے حضور زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پہ بھی خواتین نے اسلام میں خواتین کے لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے کافی معاملات ہیں، پھر نکاح کا شرعی حکم جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے اگر آپ نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، اگر آپ ایسی خواتین ہو جو کہ آپ کو پتہ کہ وہ زنا کرتی ہیں یا غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہیں تو ان سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جو عورتیں حرام یا حلال بیان کرتا ہوں یہی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حلال اور حرام تھیں۔ پچھلی شریعتوں میں بھی اندازہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے جن جن کا حلال فرمایا اور جن جن کا حرام فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جائے۔ یہود و نصارہ جو تھے نا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی جو غلط کاموں میں لگ جائے، اور ان کو کہا کرتے تھے، اور لیکن یہ جو ہے نا جس طرح ان میں کیا ہوتا تھا، وہ مجوسی لوگ جو تھے نا وہ بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح حلال سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز سمجھتے ہو جبکہ خالہ اور پھوپھی تم پر حرام، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی نکاح کی بیٹیوں سے بھی نکاح کر لیا کرو۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ تم بھی اسی طرح تو کیا چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی زنا کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آسان زندگی دینا چاہتا ہوں، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جو ہے کہ غلط عورتوں سے شادی کر لو، یا عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم غلط مردوں سے شادی کر لو، بلکہ متقی اور پرہیزگار اور لوگوں سے تم شادی کرو۔ یہاں پہ تو لوگ آج کل صرف مال و دولت ہی دیکھتے ہیں نا۔ پھر فرمایا آگے کہ ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد اب مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا شریعت میں جو حرام قرار دیا، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹی وکالت کر کے، خیانت اور غصب، کسی کا مال غصب کرنا، اس کے ذریعے سے جو مال آپ سب کو حاصل ہو، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنے مال
باطل طریقے سے کھانا، جیسے آج بھی لوگ جو ہے وہ غلط قسم کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ پھر اپنے چیزیں پیسہ کما کے کھاتے ہیں، تو یہ بھی نہایت ہی حرام ہے۔ رشوت کا لین دین کرنا، کسی کا مال میں ڈنڈی مارنا، ملاوٹ کرنا اور ملاوٹ والا مال بھی فروخت کرنا، پھر لوگوں کا قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، مطلب آپ نے کسی سے قرض لیا لیکن اس کو واپس نہیں کرنا، جان بوجھ کے ڈاکے ڈالنا، بھتہ خوری کرنا اور پرچیاں بیچ کے ہراساں کرنا، وصول کرنا بھی یہ مال حرام میں آتا ہے۔ حرام مال کمانے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ دیکھیں ذرا سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، حرام جو ہے نا مال سے روکا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم نے ایک دوسرے کو بھی روکنا، ایک دوسرے کو بتائیں یہ آیتیں۔ پھر ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ حضور نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب جب آپ ساری چیزیں حرام کرتے ہو اور آپ دعا کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تراویحیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے تو وہ کیسے قبول ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کا مال تجارت یا جو عام مال کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ سب حلال ہونا چاہیے۔ تجارت کے فضائل میں بیان کیا کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایماندار تاجر کی بھی کتنی بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ سامعین محترم، پھر تفسیر میں کتابوں میں ماشاءاللہ سے تجارت کے بھی آداب بتائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے علیحدہ ایک ٹاپک بنائیں گے۔ تو اسی طرح فرمائیں کہ خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں کیا ہیں کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو برا مال پیش کرنا اور بے حیائی کے کام کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے معاملات ہیں۔ پھر اسی طرح آگے وہ پھر فرمائیں کہ اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اندازہ کریں کہ لوگ جو اپنی جانوں کو قتل کرتے ہیں، مطلب کہ اپنے آپ کو غلط اور شیطانی کاموں میں ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ اور پھر فرمایا کہ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کسی کو آگ میں ڈالنا۔ مطلب جو لوگ ناجائز مومن کا قتل کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پھر فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے کہ جس کا قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہو بہت سختی کے حوالے سے، جیسے کہتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے حوالے سے اللہ پاک نے عذاب شدید کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، کچھ اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا، نا مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہو جانا جیسے یہود و نصارہ منافقین کیا کرتے تھے نا، اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا
اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اکثر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کبیرہ ہوتا کیا ہے، ہم عام گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو چھوٹے موٹے گناہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ 40 گناہ ایسے ہیں جو کہ کبیرہ مطلب بڑے گناہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو جن میں سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، ریاکاری کرنا، پھر کینہ رکھنا کسی کے بارے میں، دل میں حسد کرنا، تکبر کرنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ آپ دیکھیں کہ ان گناہوں میں ہم میں سے کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، حرص کرنا، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، غریب لوگوں کا نا، تقدیر پر ناراض ہونا کہ لو جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، توبہ نعوذ باللہ، گناہ پر خوش ہونا، جو لوگ گناہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور پھر گناہ پر اصرار بھی کرتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نیکی کرنے پر لوگوں سے چاہنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ گناہ کبیرہ حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، نماز کی صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت لے جانا، مطلب امام سے پہلے ہی رکوع سجود کر لینا۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا اور پھر بھی آپ نہ جائیں۔ پھر ریشمی لباس پہننا مرد کے لیے یہ حرام ہے، اور مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، جیسے آج عورتیں مردوں کا لباس پہنتی ہیں اور مرد جو ہے وہ خواتین کا لباس پہنتے ہیں، یہ اس انداز میں اپنے آپ کو سجاتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عورتوں کا باریک لباس پہننا جس سے جسم واضح ظاہر ہو رہا ہو، اترا کر چلنا، غرور اور تکبر سے چلنا نا، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنی، گریبان چاک کرنا، جب کوئی مر جاتا ہے تو خواتین اکثر ایسے کرتی ہیں، نوحہ بازی، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، جو آپ کا مقروض ہو جان جان کے اسی گھر جانا، اسے تنگ کرنا، اسے پیسے مانگنا تو جائز ہے، لیکن فرمایا کہ اچھے طریقے سے مانگو نا، بلا وجہ جا کے تنگ نہ کرو۔ پھر سود لینا اور دینا دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ حرام ذرائع سے روزی کمانا، ذخیرہ اندوزی کر لینا، شراب بنانا بھی، پینا بھی اور بیچنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی جو آج کل بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں نا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مطلب ایسے کام جو گناہ میں آتے ہیں، جو غلط کاموں میں آتے ہیں، ان میں آپ مال خرچ کر دیتے ہیں، چلو یار یہ میرا بھی حصہ ڈال دو، تو وہ بھی غلط ہے۔ مشترکہ جو کاروبار میں شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلمن قابض ہو جانا، ظالم بن جانا نا، اور اجرت دینے میں تاخیر کرنا، آپ نے کسی مزدور سے کام لیا اور آپ اس کو اجرت ہی نہیں دے، لٹکاتے جائیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنا، یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے گئے، ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکامات سیکھنا بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، تمام مومنین مسلمانوں کے لیے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں، اس لیے فرمایا کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہا کرو، اس کے ساتھ دیگر عبادات اللہ تعالیٰ کی کرتے رہا کرو، تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ، عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتا ہے، انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اور دوسری کیا ہے، یہ حسد ہے نا، اور حسد حرام ہے دوسرے سے، اور دوسری بات کیا ہے کہ دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ آرزو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، یہ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ دوسرا کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو یقیناً کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی مجھے اس پر بھی تو راضی رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آیتیں ویسے میراث کے بارے سے بھی نازل کی گئی تھیں کہ جس میں کیسے کہتے ہیں میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتیں سے دگنا ملے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق جو ہے وہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، اس میں کوئی مرد اور عورت کا نہیں ہے ثواب کے حوالے سے۔ پھر دل کے صبر و قرار کا نسخہ بھی بتایا گیا ہے،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے بعد تیسری وادی بھی، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے گا۔ پھر فرمائے گا تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ فرمایا نا کہ آگے فرمایا کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہ کرے گا۔ اس یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے گئے ہیں، ثواب عطا فرمائے گی کہ مرد میدان جہاد میں جاتا ہے جو اس کو ملنے ہے، تو عورتیں اگر گھر رہ کے اپنی شوہروں کی فرما برداری کریں اور پاک دامنی اپنے رکھیں، شرم و حیا والی بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو مردوں کو جہاد میں عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ یہ دیکھیں مردوں کے اور خواتین کے کتنے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے، ماں باپ کے بھی اور رشتہ دار کے بھی، سب کے حقوق ہم نے بیان فرما دیے، کس نے کون سی چیز کس کو اپنا وارث بنانا ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کے امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس کی عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ دیکھیں نا وہ اسے کما کے بھی تو لا کے دے رہا ہے، اس کی حفاظت بھی تو کر رہا ہے، اور اس کو باہر نکلنا نہیں پڑتا، جیسے مردوں کی طرف باہر دیکھا جائے تو اتنا دھوپ سردی میں اندھیری میں کام کرنا پڑتا ہے، سختیاں باہر کی سہنی پڑتی ہیں، عورت کو تو وہ نہیں کرنا پڑتا نا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو مرد تمہارے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو تمہاری کتنی حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے۔ پھر اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے بھی ہیں۔ شان نزول کیا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تھپڑ مارا جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئے۔ سرور کائنات نے قصاص لینے کا حکم فرمایا، تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا، لیکن یہ یاد رہے کہ عورت کو ایسا مارنا ناجائز ہے۔ مرد کو عورت پر حکمرانی عطا ہوئی، اس کی وجہ یہ کہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ اگر یہ آگے سن لیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات 2 چیزیں، علم اور قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورتیں فائق ہوتے ہیں، اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے عموم مردوں ہی کے سپرد ہوتی ہیں۔ مشکل ترین اعمال سر انجام دینے کے لیے بھی مردوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل اور دانائی اور قوت میں عورتیں بھی فوقیت رکھ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء اور ائمہ ہوئے سب مرد ہی تھے۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، جہاد مرد کرتے، امامت کبریٰ یعنی حکومت اور سلطنت، امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، یوں ہی اذان، خطبہ، حدود و قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کے ذمہ ہے۔ نکاح، طلاق، رجوع، بیعت وغیرہ ایک سے زائد شادیوں کرنے کا حق مرد کے پاس نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہے۔ سب قرائن مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔
مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ کہ مرد عورتوں پر حق مہر اور نان نفع کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ خیال رہے کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل نہیں ہوتا۔ صحیح ہے نا جی، بعض جگہوں پہ عورتیں بھی افضل ہیں، بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ، جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جیسے لاکھوں مرد ان کی جوتی مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں جو تھیں نا، غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہیں۔ نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں۔ یہ نیک اور پارسا عورت کی نشانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر آگے چل کے دیکھا جائے تو نیک بیویوں کے بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پھر نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے، فرمایا دین والی ہی کو ترجیح دی جائے۔ جو لوگ عورت کا صرف حسن، مال یا مالداری یا عزت و منصب پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اس حدیث پاک پہ ذرا غور کر لیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے، اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کر دے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی بڑھا دے گا، اور جو اس کے حسب خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ اس کی کمینے پن میں زیادتی کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے لیے کرو تاکہ اللہ تمہارے دین میں اضافہ فرما دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ کہ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ تم اسے ٹھڈے، مکے، گھونسے، لاتوں سے مارنا شروع کر دو۔ فرمایا نہیں، اس مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک دو ضربے لگا دے، وہ بھی ہلکی سی۔ اور مار مراد نہیں جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رواج ہے کہ جو چہرے سارے بدن پہ مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، یہ سب حرام و ناجائز گناہ کبیرہ پڑلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ لیکن پہلے بتایا کہ پہلے مارنے سے پہلے یہ ہے کہ پہلے بیوی کو سمجھاؤ، اس کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتاؤ، نیز قرآن و حدیث میں تعلق سے منقول فضائل اور سخت جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہیں وہ بھی سمجھاؤ۔ ہاں پھر بھی وہ نافرمانی کرتے رہے تو پھر اسے بستر الگ کر لو۔ صحیح ہے نا جی، ایک کمرے میں سوئیں لیکن علیحدہ علیحدہ بستر پر، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی وہ نافرمانی کرے، پھر بھی وہ جھگڑا کرے تو پھر مارنے کا حکم ہے، اور وہ بھی صرف ایک تھپڑ، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چہرہ نہ ہو، نازک اعضاء نہ ہو۔ لیکن آج تو بس اللہ پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا کریں، دونوں کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کا حقوق کو پامال نہ کیا کریں، ایک دوسرے کی عزت کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو حور عین کہتی ہے خدا تجھے قتل کرے، اسے نقصان نہ دے، تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہن قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ ویسے نیک مردوں کو جن کو حوریں ملیں گی نا، یہ وہ والی حور بات کر رہی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی والی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو اس کو توڑ دے گا، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی، تو وہ ٹیڑھی باقی رہے گی لیکن ٹوٹے گی تو نہیں نا۔ تو یہ ہے کہ اس کی باتیں مرد کو بھی کہا گیا کہ تھوڑی سی برداشت کر لیا کرو، ہائپر نہ ہو جائے کرو، بلکہ اگر بیوی کوئی بات کر دے تو آرام سے اس کے قصور معاف کر دیا کرو، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر لے گا، اور اس کی توبہ، اس کی معذرت قبول کر لیا کرو۔ صحیح ہے نا، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنے پیارے گھریلو معاملات ہمیں بتائے جا رہے ہیں حدیث میں، قرآن پاک میں۔ اگر ہمارے تمام گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، عزت کریں، تو کبھی کوئی طلاق ہی نہ ہو۔ یہ طلاق ہمارے معاشرے میں ہونے کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں، اتنی آسانیاں عطا فرمائی گئی ہمارے دین میں۔ فرمایا اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف
عورت کے گھر والوں کی طرف سے پھر یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ دیکھیں کتنی پیاری سی بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر ہو ہی جاتا ہے اگر جھگڑا میاں بیوی کے درمیان میں، تو کیا کریں کہ ایک منصف ماں باپ میں سے ہو جائے یا کوئی خاندان کا بڑا ہو جائے، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے، جن کا پتہ ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی بات مان سکتے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں مطلب صلح کرائیں ایک دوسرے کی۔ یہ فرمائیے کہ اگر صلح کرانا چاہو تو، لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، صلح تو لوگ کروانے نہیں چاہتے، مزے لیتے ہیں لوگ، چسکے لیتے ہیں اور بلکہ لڑائیاں کروا دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کو دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا زیادہ پسند ہے، اور وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک ماں باپ ہوتے ہیں جو صلح کرواتے ہیں دونوں طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، صلح کروانا میاں بیوی کے درمیان میں۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھیوں، مسافر، اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ دیکھیں کتنے زیادہ حقوق بیان کیے گئے، اس میں دیکھیں والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کے ساتھ مطلب ماں باپ کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اندازہ کریں، ہر وقت ان کی خدمت کو کرنا جو ہے، وہ فرمایا کہ وہ جنت میں جانے کا راستہ ہے تمہارے۔ پھر فرمایا رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، ان سے حسن سلوک کیا ہے کہ ان سے قطع تعلق نہ کرو بلکہ ان سے ملتے جلتے رہا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اچھا سلوک ہے۔ رشتہ کاٹنے والا فرمایا جنت میں نہیں جایا جائے گا کہ آپ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دو کسی کی غریبی کی وجہ سے، کسی کی مشکلوں کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ملنے کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھیے نا، یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ساری امت کے اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، اور قطع رحم مطلب رشتہ چھوڑنا حرام ہے۔ پھر فرمایا یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبرگیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے جو بیوہ کی خدمت کرتا ہے۔ فرمایا ہمسایوں سے اس کا سلوک کرو، جو آپ کے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں اور جو تھوڑے سے اگر دور بھی رہتے ہیں، اگر مسلمان ہیں یا پڑوسی رشتہ دار ہیں تو ان کی بھی خدمت کیا کرو، ان سے میل جول رکھا کرو۔ چلیے پہلے وقتوں میں تو لوگ ماشاءاللہ سے بہت میل جول رکھتے تھے، ملتے تھے ایک دوسرے سے جا کے، لیکن آج کل کے دور میں لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ گلی میں کون رہتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو کہیں وارث نہ بنا دیا جائے، وراثت میں نہ حصہ دار بنا دیا جائے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر پاک فرمایا کہ پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرو، اس سے مراد میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، دوست یار بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، حالت سفر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو جو تمہارے پاس بیٹھا ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کے آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ کے انڈر جو کام کرتے ہیں لوگ، اسکول میں اگر آپ پرنسپل ہیں، آپ کے نیچے جو ٹیچرز ہیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، پرنسپل ہیں، CEO ہیں، تو آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جو آپ کے گھروں میں بھی خواتین کام کرتے ہیں، مرد، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں۔ پھر فرمایا بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو۔ قیامت والے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت ہوگی اور انہیں یعنی جہنمیوں کی پیٹھ پلائی جائے گی۔ اندازہ کریں کتنا عذاب ہے جو غرور اور تکبر کرتے ہیں اور جو کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے اور آکڑ کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور ہر وقت ان کی گردنوں میں بھی سریے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب دیا ہے۔ فرمایا گیا کہ
جو بخل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ سے ہر چیز نوازی ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی بخل کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں مومن جو ہوتا ہے نا اس میں دو خصلتیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیا ہے؟ بخل اور بدخلقی۔ مطلب مومن جو ہے وہ نہ تو بخل ہو سکتا ہے، کنجوس کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے۔ مومن ہمیشہ اخلاق والا ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے موجودہ زمانے کی ان علماء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اچھا جی، بخل یہ بھی ہے کہ آپ دین کی باتیں لوگوں کو نہ بیان کرو، جیسے یہودی جو تھے نا، یہ آیت ویسے یہودیوں کے والے سے بھی نازل ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بتائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بخل کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑا تمہیں عذاب دے گا کہ تم بخل کرتے ہو، میرے محبوب کے اوصاف حمیدہ شانیں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ جیسے آج بھی لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ کے اوصاف جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بخل، کوئی شخص آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے بڑے ہی گندے خراب کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بہت غریب؟ اور کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ تو اور کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا، آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، اچھی سواری لے سکتے ہیں، تو یہ کرنا گناہ نہیں، نہ دکھلاوے میں آئے گا، بلکہ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنائے لیکن آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تاکہ لوگ آپ کو غریب سمجھیں اور آپ سے کچھ مانگنا لیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی دولت دی ہے تو آپ وہ پہنے، کپڑے پہنے، استعمال کریں، وہ اللہ کی نعمتیں ان کو استعمال کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ پھر فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہوگا۔ فرمایا جو کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے، محض دکھاوے شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی عطا نہیں کرے گا۔ یہ ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری جو ہے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری واہ واہ ہو جائے، اور اس لیے زیادہ لوگوں کے سامنے خیرات کرتے ہیں، اور یہ شرط رکھتے ہیں کہ جناب اخبار میں ہماری تصویریں آنی چاہیے اور خبریں ضرور آنی چاہیے، اور شادیوں کی فضول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں کہ جناب لوگوں میں باتیں ہوں بعد میں، ہاں یار فلانے نے بڑی اپنی مہنگی شادی کی تھی، تو یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے، فلانے اتنا خرچ کیا تھا میں کیوں پیچھے رہوں؟ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، دکھاوا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم اور روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کی ان ریاکاروں کے لیے تیار کی جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی بھی ہیں اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے۔ مطلب حافظ ہو، عالم ہو، پیر ہو، کوئی بنا ہو جناب صاحب، کوئی بڑا پروفیسر بنا ہو، کوئی حاجی بنا ہو، لیکن اس نے یہ سارے کام اس لیے کیے ہو، کوئی یہ سوشل ورکر ہو، لیکن اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کی عوام میں بلے بلے ہوگی، وہ ایک وہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ ہمارے دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا، وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے گا، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شیطان کے بھیکانے کے جو انداز ہے نا یہ بتائے گئے ہیں، تو ہمیں شیاطین کے شر سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمایا کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان کے ہیلوں سے ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور شیطان مردود سے اسی کی پناہ مانگتے رہو۔ صحیح ہے نا جی؟ اللہ پاک ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی، شیطان مردود سے بچنے کی۔ فرمایا اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو جو ہے نا لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا ہوئے اس میں سے بانٹا کریں، کہ فرمایا بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں
آخرت میں بھی رزق دینے والا ہوں اور ابھی بھی. اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا کہ فضول میں کسی کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فرمایا تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور اے حبیب تم ان سب پر گواہ ہونے کے بان بنا کر لائیں گے. یہ والی جو آیت ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کرتے تھے. حضور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا بڑا منصب عطا فرمایا کہ وہ تمام انبیاء اور تمام امتوں پر حضور گواہ ہوں گے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں جو قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. تو مطلب اس دن جب ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو وہ جھوٹے کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائیں گے. پھر ان کے جسم کے ایک عذاب بولے گا کہ اللہ پاک جی ہاتھ سے اس نے گناہ کیا، زبان سے، آنکھ سے اس نے گناہ کیا. تو ابھی تو وہ انکار کرتے ہیں نا، لیکن جب قیامت ہوگی تو پھر یہ کفار کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہے. صحیح ہے نا جی. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ اندازہ کریں جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ اسلاف تھے نا، وہ کہتے تھے کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. تو میرے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش ایک بار انہوں نے پرندے کو دیکھا، فرماتے ہیں کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈھا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. مطلب دیکھیں کہ حضرت عمار شفیق رضی اللہ فرماتی ہیں کاش میں کوئی بھولی بسی چیز ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کاش میں ایک راکھ ہوتا. یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت پا چکی ہیں، جبکہ اب لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر تو عمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور نہ ہم پریکٹیکل مسلمان ہیں، نہ اسلام کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور ہم جناب صاحب اپنے جنتی ہونے کا حساب کتاب لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل منشی پتہ نہیں کیا کیا جنت سمجھ رہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں تو بس ہمارے محل بنے ہوئے. تو یہ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تھیں. اور تقویٰ کا عالم چیک کریں ذرا، اتنا نیک ہونے کے باوجود، پارسا ہونے کے باوجود، اور اسٹمپ بھی لگی ہے ان کے جنتی ہونے میں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کے اوپر کوئی فخر و غرور نہیں کرتے تھے بلکہ عاجزی اور انکساری میں رہتے تھے. یہ بھی ہماری سب کی تربیت کی گئی ہے. پھر آگے فرمایا کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھ میں نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور ناپاکی کی حالت میں نماز سے قریب جاؤ، ناپاکی کی حالت میں نماز سے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے سے کہ تم حالت سفر میں ہو تیمم کر لو اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے جو کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور ہم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. سامعین محترم، یہاں پہ آیت میں بیان کیا ہے کہ مطلب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی. بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی. پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی. غلط پڑھی نا انہوں نے. تو یہاں پہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیں کہ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی. اس کے بعد بہرحال فرمایا کہ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام قرار دیا گیا. نہیں، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء، جب تک سورہ نساء آئی تھی تب تک شراب حرام نہیں تھی، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ شراب کو قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا. پہلے اس کے نقصان بتائے گئے کیونکہ عرب میں جو لوگ تھے نا وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے بھی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور پھر یہ وہ آیت ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں پھر تیمم کا حکم آیا کہ جب اگر پانی نہ ہو تو پھر تم جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہو. اور اس میں آیت میں پھر حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی گئی، واقعی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آئے گی. سامعین محترم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ.
تو وہ جو لوگ ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ توریت میں حضور کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس سے تم محروم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا کہ کتاب رکھنے کے باوجود وہ جو لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے. فرمایا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے. اور آگے فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے فرمایا یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے. اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں. آیت کا خلاصہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادات نہایت ہی بری تھیں. پہلے تو یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہیں وہ چھپاتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے، صحیح ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو حکم دیتے تھے تو وہ کرنے کی بجائے اوپر سے تو کہتے جی ہم نے مان لیا، لیکن اندر سے وہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ جیسے جو ہے نا یہ منافقین بھی یہودیوں کے ساتھ ملے تھے وہ بھی ایسے کرتے تھے. پھر وہ رائنا کا لفظ بولتے تھے، کچھ ایسے ذو معنی الفاظ جو کہ ظاہری طور پر ان کا مطلب ٹھیک ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی ان کی ڈکشنری میں ان کی لینگویج میں وہ مطلب جو تھا نا وہ بڑا حقارت والا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ یہ لفظ جو تم استعمال کرتے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور اپنے ساتھیوں میں جا کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہم تو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم ان کے اوپر منہ پہ تو ان کی عزت کرتے ہیں، اندر سے تو نہیں کرتے. ہم تو اگر وہ سچے ہوتے تو ہمارے دلوں کی باتوں کو جان لیتے کہ ہم ان کو اندر سے کیسا سمجھتے ہیں. تو توبہ نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی خباثت کو یوں یہاں ظاہر فرما دیا. اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جو آج کل لوگ بھی کہتے ہیں لو جی اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا. تو یہ سن لیں ذرا، غور کریں ذرا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، یا رسول اللہ انظر حالنا ہم سب پر نگاہ کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا. لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہذا انہیں ادب کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. پھر فرمایا کتاب والو جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا اس پر ایمان لے آؤ، اور اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے شکار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر لعنت فرمائی ان کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں، آگے کچھ اور لگا دیا جائے پیچھے کچھ اور لگا دیا جائے. تو پھر اس کی یہ جب آئی تو اس کے بعد کئی ایسے یہودی تھے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام وہ اسلام لے کر آئے، اور حضرت کہب احبار جو تھے نا یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے، یہ بھی اسلام لے کر آ گئے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے عبداللہ بن سلام اور حضرت کہب احبار یہ دونوں وہ ہستیاں تھے جو کہ یہودیوں کے علماء تھے، اور ان کو سب کچھ پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صاف کیا کیا بیان کیے گئے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ فوراً پہلے پھر یہ ایمان لے آئیے، اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے. تو ہمارے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا شروع کر دیں. لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تو نبی کو وہ نہیں پتا، حضور کے اوصاف، تو یہ سارے یہ غلط بات ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ حضور پر فوراً سے پہلے ایمان لے آئیں اور سچے دل سے ایمان لے کر آئیں نا. پھر فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہمارے کہ توبہ استغفار اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کرو، اور جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں فرمایا کہ وہ بھی توبہ کریں تو اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے.
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، ان پہ کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ آیت بھی یہود و نصارہ کے بارے سے نازل کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا پیارا کہتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ پاکیزہ کون ہے۔ یہ جو خود پسندی جو ہے نا، اس کی مذمت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل بھی اس کا جو اس نے کیا ہوگا برباد ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: لالچ جس کی اطاعت کی جائے، خواہش جس کی پیروی کی جائے، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ پھر فرمایا دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ یہ لوگ جو تھے نا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، تو بنعوذ باللہ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں؟ کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گی۔ یہ دیکھیں نا، بار بار یہ لعنت کا لفظ آ رہا ہے کن لوگوں پر کہ جو اللہ کے نافرمان ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ بہت تنگ کرتے تھے حضور کو۔ حضور تو اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، تو اللہ پاک جو ہے نا حضور کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ تو یہ کچھ ایسے تھے نا لوگ، یہودی جو تھے مشرکین کے پاس جب گئے نا، تو انہوں نے کہا جناب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ مل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تم مشرکین نے کہا کہ تم پھر ہمارے بتوں کو مان لو، تو تمہارے نزدیک ہم زیادہ اچھے ہیں کہ وہ جو جن اللہ کے نبی؟ تو انہوں نے کہا تم زیادہ اچھے ہو۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو حالانکہ یہودیوں کو کتاب بھی ملی لیکن اس کے باوجود بھی وہی مشرکوں پر ایمان لے آئے، ان کو ہدایت یافتہ کہنے لگے، تو یہ نہایت غلط ہے نا۔ دیکھیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بت پرستوں کو بھی توبہ نعوذ باللہ حضور کی دعوت میں کیا کہہ دیا، صحیح کہہ دیا نا ان کو، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ بت پرستی غلط ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے، ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیں گے۔ فرمایا کہ اگر ان کے پاس کوئی سلطنت آ جائے یہ تو کچھ دیں گے نہیں لوگوں کو، یہ تو سارا کچھ خود ہی کھا پی کے ہڑپ کر جائیں گے یہود و نصارہ۔ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، آج بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کو کتنا ذلیل و رسوا کرتے رہتے جہاں ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ فرمایا بلکہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑی سلطنت دی، پھر میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ لوگ نہیں مان لے آئے لائے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی نا تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ دیکھیں نافرمانوں کے لیے عذاب کی باتیں بتائی جاتی تھیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیا، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں صحیح رہے گا۔ دیکھیں کہ پہلے جہنم والوں کا ذکر کیا جا رہا تھا اور اب اللہ والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنت والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، جہاں نہریں ہوں گی، بعض بیویاں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا، سایہ سایہ ہوگا۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ یہاں آیت میں 2 حکم بیان کیے، پہلے یہ حکم یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کے، دوسرا حکم یہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ عدل و انصاف کرنے والے جو قاضی ہیں، جج صاحبان ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اسلامک لا بیان کیا جا رہا ہے اور اسلامک لا کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ بھی سارے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ قاضی جو ہوتا ہے نا، جو عدل و انصاف کرنے والا بندہ ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ سارے معاملات ایسے بتائے گئے۔ اور اسلام میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب مسلمان جج جو تھے نا انہوں نے کتنے فیصلے کیے اور وہ بڑے مشہور فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اور اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔
یہاں پہ دیکھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس پر ثواب عظیم کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب اللہ پاک نے بتایا ہے، جس کا ہم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے اسے کرنا، اور جس سے منع فرمائے سے رک جانا ضروری ہے۔ پھر فرمایا اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اللہ سے ڈرو۔ صحیح ہے نا جی۔ پھر یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف حمیدہ پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بیان کرنے میں اللہ پاک ہمیں معاف عطا فرمائے، اور میں بھی معافی مانگتا ہوں اللہ پاک سے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو۔ آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بیان ضرور سنا کریں اور آگے بھی ضرور لوگوں کو بتایا کریں، تاکہ کتنے لوگوں کو اللہ پاک پھر ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔